اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ جنابت کے چیپٹر میں چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ جنابت کے دو موجب ہیں، ایک مرتبہ جماع کے ذریعے جنابت متحقق ہوتی ہے اور ایک مرتبہ منی خارج ہونے سے جنابت متحقق ہوتی ہے۔ جو منی خارج ہونے سے جنابت متحقق ہوتی ہے وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ خاتون کے ہاں جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو منی نہیں کہا جاتا، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات خاتون سے اگر رطوبت خارج ہو تو اس پر منی کا حکم جاری ہوگا، یعنی وہ نجس بھی ہوگی اور جنابت کا بھی موجب بنے گی۔ تو جو خاتون کے ہاں رطوبت خارج ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو خاتون سے رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو رہی ہے خاتون کی ویجائنا سے، یا وہ بغیر شہوت کے خارج ہو رہی ہے۔ اگر بغیر شہوت کے خارج ہو رہی ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، جیسے لیکوریا وغیرہ آتا رہتا ہے، تو یہ جو رطوبت خارج ہو رہی ہے یہ پاک بھی ہے، نہ وضو کا موجب بنتی ہے نہ غسل جنابت کا موجب بنتی ہے۔ اور جو رطوبت شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے یہاں پر شہوت کی تین سٹیجز ہیں، تین مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ شہوت کی انتہا ہے کہ ایک رطوبت خارج ہوئی ہے اور خاتون شہوت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور دوسری سٹیج یہ ہے کہ رطوبت خارج ہوئی ہے، شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے، لیکن شدت اگرچہ تھی شہوت میں لیکن شہوت کی انتہا کو خاتون نہیں پہنچی۔ اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ رطوبت جو ہے وہ خارج تو نہیں ہوئی، ویجینا کے اندر ہی رہی ہے اور گیلا پن رہا ہے لیکن باہر خارج نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی قسم پر آ جاتے ہیں کہ اگر خاتون کے ہاں کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور خاتون شہوت کی انتہا کو اور اینڈ کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ رطوبت جو خارج ہوئی ہے یہ رطوبت نجس بھی ہے، یعنی اس پر منی کا حکم جاری ہوگا اور جنابت کا بھی موجب بنے گی، یعنی غسل جنابت بھی کرنا پڑے گا۔ جو دوسری قسم ہے کہ جہاں پر خاتون شدت شہوت کو تو پہنچی ہے لیکن شہوت کی اینڈ تک نہیں پہنچی، شہوت کی انتہا نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے ویجائنا سے یہ رطوبت نجس ہے اور احتیاط واجب کی بنا پہ غسل کا بھی یعنی جنابت کا بھی موجب بنے گی۔ یہ جو دونوں قسمیں بیان کی ہیں کہ جہاں پر خاتون شہوت کی انتہا کو ٹچ کرتی ہے یا شہوت کی انتہا کو ٹچ نہیں کرتی، ان دونوں صورتوں میں یہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے نجس بھی ہے اور جنابت کا بھی موجب بنتی ہے۔ بے شک یہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں اور اس صورت میں خاتون جو ہے وہ شہوت کی اینڈ تک پہنچ جائے یا شہوت کے اینڈ کے قریب قریب پہنچ جائے اور یہ خارج ہو، یا کوئی جو ہے وہ غلط مواد دیکھے کوئی خاتون،
کوئی فاش ویڈیو دیکھے اور اس کے نتیجے میں یہ خارج ہوئی ہے، یا کچھ غلط خیالات کے نتیجے میں یہ خارج ہوئی ہے، یا اس نے کوئی فنگر وغیرہ یوز کی ہے خاتون نے اور اس صورت میں جو ہے خارج ہوئی ہے، ان تمام صورتوں میں یہ نجس بھی ہوگی اور جنابت کا بھی موجب بنے گی۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ یہ جو دوسری قسم آپ نے بیان کی ہے کہ جہاں پر خاتون شہوت کی شدت تو تھی لیکن شہوت کی انتہا تک نہیں پہنچی اور رطوبت خارج ہوئی ہے، اس میں المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ احتیاط واجب کی بنا پہ جنابت کا موجب بنتی ہے۔ تو یہاں پر احتیاط واجب سے کیا مراد ہے اور کیا میننگ ہے؟ دیکھیں، یعنی آقا سستانی حافظ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے اس صورت میں جنابت کا موجب بنے اور ممکن ہے جنابت کا موجب نہ بنے، لہذا اگر اس سے پہلے وہ باوضو تھی تو فقط غسل جنابت انجام دے گی، اور اگر وہ باوضو نہیں تھی تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پہ وہ غسل جنابت بھی کرے گی اور ساتھ وضو بھی کرے گی، کیونکہ ممکن ہے جنابت کا موجب نہ بنی ہو۔ جب جنابت کا موجب نہیں بنے گی تو اس صورت میں یہ غسل جنابت کہ جو جنابت کی وجہ سے نہیں کر رہی، اس صورت میں یہ غسل جنابت نہیں کہلائے گا اور وضو سے مستغنی نہیں قرار پائے گا، لہذا اس وجہ سے اس صورت میں غسل جنابت کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر احتیاط واجب کے میننگ یہ ہیں کہ اگر آپ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اگر باوضو نہیں تھی تو پھر غسل جنابت کے ساتھ وضو بھی کرے گی، اگر باوضو تھی تو پھر غسل جنابت کافی ہے، اور اگر آپ اس احتیاط پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کسی اور فقیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، عالم فل عالم کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو تیسری سٹیج ہے کہ جہاں پر جو ہے معمولی سی شہوت کی وجہ سے ویجائنا کے اندر گیلا پن ہوا ہے اور رطوبت باہر خارج نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ جو ویجائنا کے اندر رطوبت موجود ہے یہ پاک بھی ہے اور یہ جو ہے وہ نہ وضو کا موجب بنتی ہے اور نہ ہی غسل کا موجب بنتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو خاتون کے ہاں رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی 4 قسمیں بنے گی۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ بغیر شہوت کے خارج ہوتی ہے، اور 3 قسمیں ایسی ہیں کہ جو شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ شہوت کی انتہا ہوتی ہے، ایک مرتبہ شدت شہوت ہے لیکن انتہا نہیں ہے، اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ معمولی سی ہلکی سی شہوت تھی اور رطوبت ویجائنا سے باہر بھی خارج نہیں ہوئی۔ تو ان تمام کے حکم جو ہے شرعی حکم ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے انتہائی مور امپورٹنٹ جو ہے وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہسبینڈ اور وائف حق زوجیت ادا کرتے ہیں، یعنی جماع کرتے ہیں، اور جماع کرنے کے بعد خاتون جو ہے وہ غسل کر لیتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد جو مرد کی باقی ماندہ منی تھی ویجائنا کے اندر موجود، غسل کرنے کے بعد غسل جنابت کرنے کے بعد وہ خارج ہوتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں کیا خاتون کو دوبارہ غسل جنابت کرنا پڑے گا یا دوبارہ غسل جنابت نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو باقی ماندہ منی تھی جو ویجائنا کے اندر موجود تھی اور غسل جنابت کرنے کے بعد خارج ہوئی ہے، یہ غسل جنابت کا موجب نہیں بنتی، آپ کو دوبارہ غسل جنابت نہیں کرنا۔
ہاں یہ مرد کی منی تھی، مرد کی منی نجس ہے، لہذا ویجائنا کا ظاہری حصہ جب یہ باہر آئے گی تو ویجائنا کا ظاہری حصہ آپ کو دھونا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا، اور اگر یہ منی کسی کپڑے کو ٹچ کرتی ہے تو اس کپڑے کو بھی متنجس کر دے گی اور وہ بھی نجس ہو جائے گا اور اسے بھی پاک کرنا پڑے گا، لیکن یہ غسل جنابت کا موجب نہیں بنے گی۔ جیسا کہ ہماری بات جو ہے وہ جنابت کے احکام میں چل رہی ہے، اب ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن چیزوں کے لیے غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ غسل جنابت بذات خود واجب نہیں ہوتا، بلکہ بعض واجبات کی ادائیگی اور بعض واجبات کا صحیح ہونا کیونکہ غسل جنابت پر اور طہارت پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، اور اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں واجب غیری کہتے ہیں۔ لہذا اب وہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں کہ جن چیزوں کے لیے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ واجب نماز ہے۔ واجب نماز کے لیے غسل جنابت کرنا واجب ہے، کیونکہ واجب نماز کا صحیح ہونا اور ادا ہونا کیونکہ غسل جنابت پر موقوف ہے اور طہارت پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے غسل جنابت کرنا واجب ہے، چاہے یہ واجب نماز پنجگانہ نمازوں میں سے ہو یا پنجگانہ نمازوں سے ہٹ کر اگر کوئی نماز واجب ہو گئی ہے، جیسا کہ نماز آیات ہے تو نماز آیات کے لیے بھی غسل جنابت کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز آیات کا ادا ہونا اور صحیح ہونا غسل جنابت پر موقوف ہے۔ ہاں البتہ نماز جنازہ کو استثناء حاصل ہے، کیونکہ نماز جنازہ ایک دعا ہے اور دعا کسی حالت میں بھی مانگی جا سکتی ہے، دعا کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہذا حقیقت میں نماز جنازہ نماز ہے ہی نہیں بلکہ دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ کسی حالت میں بھی مانگی جا سکتی ہے، لہذا نماز جنازہ اس حالت میں بھی ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسری چیز ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا واجب ہے، وہ نماز کے بھولے ہوئے اجزاء ہیں۔ فرض کریں اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک سجدہ نماز کے اندر بھول جاتا ہے یا تشہد بھول جاتا ہے تو اس بھولے ہوئے ایک سجدے اور تشہد کی نماز کے بعد اس نے قضا کرنی ہے۔ یہاں پر قضا کے میننگ ہے کہ اس ایک بھولے ہوئے سجدے کو اور تشہد کو نماز کے بعد اس نے ادا کرنا ہے، تو اس بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی ادائیگی کے لیے بھی جو ہے وہ طہارت شرط ہے، لہذا اس کے لیے بھی غسل جنابت کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی شخص پر نماز احتیاط واجب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز احتیاط کے لیے بھی غسل جنابت کرنا واجب ہوگا۔ البتہ اگر کسی شخص پر 2 سجدے سہو واجب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ نماز کے اندر بھول کر کوئی عام گفتگو کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس پر 2 سجدے سہو واجب ہو جاتے ہیں، تو ان 2 سجدے سہو کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہذا یہ 2 سجدے سہو کے ادائیگی کے لیے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا واجب نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل جنابت جو ہے وہ کیا جائے اور 2 سجدے سہو بھی طہارت کی حالت میں ادا کیے جائیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو دو سجدے صاحب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں جو حکمت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ جو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ادا کرتا ہے یہ شیطان جو رجیم کے اوپر جو ہے بہت نالاں گزرتا ہے، بہت جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، لہٰذا جو ہے اسی سجدے کے انکار کی وجہ سے ہی تو اسے وہاں سے نکالا گیا تھا اور شیطان رجیم قرار دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو سجدے صاحب واجب قرار دیے ہیں، کیونکہ یہ شیطان وسواس شیطانیہ ڈالتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے عبادت کے دوران اور انسان بھول جاتا ہے، لہٰذا یہ جو آپ دو سجدے صاحب کریں گے یہ شیطان کے اوپر بہت گراں گزریں گے، یہ سجدہ جو ہے بہت گراں گزرتا ہے اس پر، تو یہ اس کے پیچھے حکمت تھی۔ لہٰذا ان دو سجدے صاحب کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور یہ دو سجدے صاحب جو ہے یہ نماز کا جز بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ طہارت شرط نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا واجب ہے وہ واجب طواف ہے۔ ایک مرتبہ واجب طواف جو ہے وہ حج واجب کا جز ہے، ایک مرتبہ عمرہ واجبہ کا جز ہے، اور ایک مرتبہ حج مستحب کا جز ہے اور عمرہ مستحبہ کا جز ہے۔ یہاں پر آپ سوال کریں گے کہ حج مستحب اور عمرہ مفردہ مستحبہ کا جو طواف جز ہے وہ طواف کیسے واجب ہو گیا؟ دیکھیں جب تک جو ہے وہ آپ نے حج مستحب یا عمرہ مفردہ مستحبہ شروع نہیں کیا تو احرام نہیں باندھا تو آپ کو اختیار ہے، بے شک مستحب ہے، آپ اسے انجام نہ دیں، لیکن جو ہی آپ عمرہ مفردہ مستحبہ کا یا حج مستحب کا احرام باندھ لیں گے تو پھر آپ کے اوپر تقریباً 25 چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور اس حج مستحب اور عمرہ مستحبہ کو مکمل کرنا واجب ہو جائے گا، اور اس کے اعمال میں سے ایک عمل طواف ہے اور نماز طواف ہے، اور نماز طواف اور طواف کا صحیح ہونا کیونکہ طہارت پر موقوف ہے، اور طہارت کی جو ہے وہ غسل جنابت پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا واجب ہو جائے گا۔ البتہ اگر عام جو ہم طواف کرتے ہیں جو حج مستحب یا عمرہ مفردہ مستحبہ کا بھی جز نہیں ہوتا، کیا اس کے لیے جو ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس صورت میں جو ہے احتیاط واجب کی بنا پہ اس طواف کا کہ جو طواف مستحب ہے اور حج مستحب اور عمرہ مفردہ مستحبہ کا بھی جز نہیں ہے، جو عام طواف ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ نہ غسل جنابت شرط ہے، اور غسل جنابت کے بغیر طہارت کے بغیر اسے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ طواف کا صحیح ہونا موقوف ہے غسل جنابت پر، لہذا غسل جنابت واجب ہے، ہم یہ طواف کے صحیح ہونے کے زاویے سے ہم بیان کر رہے ہیں احکام، ورنہ جنابت کی حالت میں مسجد الحرام میں داخل ہونا ہی حرام ہے، لہذا اگر دوسرے اینگل اور زاویے کو اگر آپ دیکھیں گے تو جنابت کی حالت میں جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر داخل ہونا ہی حرام ہوگا، اور یہ جو مطاف کا جو حصہ ہے یہ مسجد الحرام کا حصہ شمار ہوتا ہے، لہذا مجنب کے لیے جو ہے وہ جنابت کی حالت میں اس حصے میں جانا ہی حرام ہے، لہذا ہمیں جو ہے وہ زاویے اور اینگل دیکھنے ہوں گے کہ یہ احکام جو ہم بیان کر رہے تھے یہ ہم اس اینگل اور زاویے سے بیان کر رہے تھے کہ طواف کا صحیح ہونا اور نماز طواف کا صحیح ہونا موقوف ہے غسل جنابت پر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا
واجب ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ جس کے لیے غسل جنابت کرنا واجب ہے وہ روزے کا صحیح ہونا، اور واجب روزے کا ادا ہونا، روزے کا صحیح ہونا موقوف ہے جو ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں نہ ہو، لہذا اس وجہ سے غسل جنابت کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ غسل جنابت کرنا واجب ہے۔ البتہ روزے کے حوالے سے جو احکام ہیں اور جنابت کے ریلیٹڈ جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے وہ روزے کے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ خاتون کے ہاں جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کے احکام بیان کیے، اور اس کے بعد وہ چیزیں کہ جن کے لیے غسل جنابت کا انجام دینا واجب ہے، یعنی کن چیزوں کے لیے غسل جنابت کا انجام دینا واجب ہے، اور وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ نیکسٹ درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ امور بیان کریں گے کہ جو مجنب پر حرام ہوتی ہیں، وہ کون کون سی چیز ہیں کہ جو مجنب شخص پر حرام ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔